عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ دوسرے لمحے میزائل سیدھے اس دوڑتی ہوئی جیپ سے ٹکرائے اور اس کے ساتھ ہی جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ ہر طرف ریت اور دھواں سا پھیل گیا، جبکہ پائلٹ نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ وہ مارا، اب یہ نہیں بچ سکتے، شاگل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب ہیلی کاپٹر نیچے اتارنا ہے باس، پائلٹ نے کافی بلندی پر لے جا کر ہیلی کاپٹر کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن جیپ سے کافی فاصلے پر اتارنا، ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ مرے بھی ہیں یا نہیں، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر دوربین آنکھوں سے لگا لی، اور اس کی نظریں اب اس جگہ پر جمی ہوئی تھیں جہاں ہر طرف ریت پر جیپ کے پرزے بکھرے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن کہیں کوئی لاش یا اس کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوڑتی ہوئی جیپ تباہ ہوئی ہو اور اس کا کوئی سوار مرا نہ ہو، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، پائلٹ نے کافی فاصلے پر ہیلی کاپٹر ریت پر اتار دیا۔ جاؤ اور جا کر چیک کر کے آؤ، شاگل نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر سوائے پائلٹ کے دونوں افراد تیزی سے دوڑتے ہوئے اس طرف کو بڑھ گئے جہاں جیپ کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ شاگل ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا ہوا تھا، البتہ کبھی کبھی وہ اس طرح گھبرا کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑا لیتا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے کہیں سے اس پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گن بردار ریت پر دوڑتے ہوئے واپس آئے، ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ جناب، وہاں کوئی لاش نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ خالی جیپ ریت پر دوڑ رہی تھی، ان میں سے ایک آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے، شاگل نے کہا، اور پھر وہ پائلٹ کو وہیں رکنے کا کہہ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، اور پھر واقعی اس کے چہرے پر یہ دیکھ کر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے کہ دور دور تک نہ کوئی لاش تھی اور نہ ہی کوئی لاش کا ٹکڑا۔ ویری سیڈ، اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ گیم کھیلی گئی ہے، شاگل نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چلو واپس چلو، شاگل نے اچھل کر ہیلی کاپٹر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ شاگل نے ٹرانسمیٹر پر مان سنگھ سے رابطہ کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہی نہ کی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر، اس کا کیا مطلب ہے؟ پوائنٹ 1 پر چلو پائلٹ، یہ مان سنگھ کیوں کال اٹینڈ نہیں کر رہا، شاگل نے کہا۔ یس باس، پائلٹ نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس مکان کے قریب ایک کھلی جگہ پر اتار دیا گیا جس مکان کی چھت پر چیکنگ آلات نصب تھے، اور اسے پوائنٹ 1 کا نام دیا گیا تھا۔ شاگل دو ساتھیوں سمیت جب اوپر چھت پر پہنچا تو بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ چھت پر موجود چیکنگ کرنے والے تمام آلات تباہ کر دیے گئے تھے، اور مان سنگھ کی لاش وہاں پڑی تھی، اس کی گردن توڑی گئی تھی، لیکن انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پوائنٹ ہے؟ یہ یقیناً کوئی سازش ہے، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر کیپٹن چوپڑا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ، اوور، شاگل نے تیز لہجے میں اور بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، کیپٹن چوپڑا اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ چند لمحوں بعد کیپٹن چوپڑا کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں موجود ہو، اوور، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ پوائنٹ 2 پر باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، اوور، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ان کی تلاش جاری ہے جناب، ہم ایک ایک گھر کو چیک کر رہے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کیپٹن چوپڑا کی آواز سنائی دی۔ تم فوراً پوائنٹ 1 پر پہنچو، میں یہاں موجود ہوں، فوراً پہنچو، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اس پر ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ایک بار پھر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ، اوور، شاگل نے ایک بار پھر کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، سندھو اٹینڈنگ یو باس، اوور،
چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو تم؟ اوور، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ پوائنٹ 3 پر باس۔ اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تم پہلے پوائنٹ 2 پر تھے یا شروع سے ہی پوائنٹ 3 پر ہو؟ اوور، شاگل نے کہا۔ میں پہلے پوائنٹ 2 پر تھا باس، پھر کیپٹن چوپڑا نے خود پوائنٹ 2 سنبھال لیا اور مجھے پوائنٹ 3 پر بھجوا دیا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا پوائنٹ 2 پر یا 3 پر ریت پر چلنے والی خصوصی جیپیں موجود ہیں؟ اوور، شاگل نے کہا۔ یس سر، 2 جیپیں پوائنٹ 2 پر موجود ہیں۔ کیپٹن چوپڑا نے خصوصی طور پر دارالحکومت سے منگوائی تھیں۔ اوور، سندھو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا اور پھر سیڑھیاں اترتا ہوا وہ مکان کے نچلے حصے میں پہنچ کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ یہ عام جیپ تھی اور جیپ رکتے ہی اس میں سے کیپٹن چوپڑا نیچے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر شاگل کو سلام کیا۔ کیپٹن چوپڑا، اوپر جا کر چیکنگ کرو کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، شاگل نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے باس؟ کیپٹن چوپڑا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اوپر جا کر دیکھو، شاگل نے کہا اور کیپٹن چوپڑا سر ہلاتا ہوا مکان میں داخل ہو گیا تو شاگل نے جیب سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ۔ اوور، شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، ماتھور اٹینڈنگ یو باس فرام پوائنٹ 2۔ اوور، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پوائنٹ 2 پر ریت پر چلنے والی خصوصی جیپیں موجود ہیں؟ اوور، شاگل نے کہا۔ ایک جیپ موجود ہے باس، دوسری جیپ کیپٹن چوپڑا کے حکم پر صحرا کے کنارے بھجوا دی گئی تھی تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں فوراً اسے استعمال میں لایا جا سکے۔ اوور، ماتھور نے جواب دیا۔ کس وقت یہ جیپ وہاں پہنچائی گئی ہے؟ اوور، شاگل نے کہا۔ اب سے 1 گھنٹہ پہلے باس۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیپٹن چوپڑا نے پہنچائی تھی یا تمہارے کسی اور آدمی نے؟ اوور، شاگل نے کہا۔ کیپٹن چوپڑا نے جناب، وہ اسے وہاں چھوڑ کر پھر اپنی جیپ پر واپس آ گئے تھے۔ پہلے ان کا ڈرائیور خالی جیپ ساتھ لے گیا تھا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن چوپڑا مکان سے نکل کر باہر آ گیا۔ یہ سب کیا ہوا ہے باس؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ کیپٹن چوپڑا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، تم یہاں کے انچارج ہو، تم بتاؤ گے۔ وہاں صحرا میں ایک جیپ کو دوڑتے ہوئے ہم نے نشانہ بنایا، اس کے پرزے ریت پر بکھر گئے، لیکن جب چیکنگ کی گئی تو وہاں کسی لاش کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا، اور جب ہم واپس آئے تو یہاں یہ مشینری تباہ ہوئی پڑی تھی اور مان سنگھ کو ہلاک کر دیا گیا تھا، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، یہ یقیناً پاکیشیائی ایجنٹوں کی حرکت ہے، کیپٹن چوپڑا نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تم مقامی ہیڈ کوارٹر پہنچو، اب ہمیں نئے سرے سے پلاننگ کرنا پڑے گی، شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اتر گیا۔ شاگل نیچے اتر کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں 2 آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگل کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سنو، ابھی کیپٹن چوپڑا آ رہا ہے، اس نے غداری کی ہے، تم نے اسے اچانک بے ہوش کر کے تہخانے میں کرسی پر جکڑ دینا ہے اور پھر مجھے اطلاع دینی ہے، میں اس سے خود پوچھ گچھ کروں گا، شاگل نے کہا۔ یس سر، دونوں نے کہا اور شاگل سر جھٹکتا ہوا مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے وہ آفس کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کیپٹن چوپڑا نے اس لیے کھیلا ہے کہ میں مطمئن ہو کر واپس چلا جاؤں اور ریکھا کریڈٹ لے جائے۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کیپٹن چوپڑا اندرونی طور پر ریکھا سے ملا ہوا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جیپ کے رکنے کی آواز سنی تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کمرے میں موجود 2 نوجوانوں میں سے ایک اندر داخل ہوا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے جناب، اس نوجوان نے کہا تو شاگل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تہخانے میں پہنچا تو دوسرا آدمی بھی وہاں موجود تھا۔ سٹھار، الماری سے کوڑا نکال لو تاکہ اس غدار کی زبان کھلوائی جا سکے، شاگل نے تہخانے میں موجود آدمی سے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اس کو ہوش میں لے آؤ کاگر،
شاگل نے اپنے ساتھ آنے والے نوجوان سے کہا۔ یس باس، کاگر نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے کرسی پر رسیوں سے بندھے ہوئے کیپٹن چوپڑا کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر کیپٹن چوپڑا کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا تو کاگر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اس دوران سٹھار الماری سے ایک کوڑا نکال کر شاگل کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ کیپٹن چوپڑا نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں غداروں کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دیا کرتا ہوں کیپٹن چوپڑا۔ تم نے شاید مجھے احمق سمجھ رکھا تھا کہ ایسا احمقانہ منصوبہ بنا لیا۔ بولو، کہاں ہے پاک ایشیائی ایجنٹ؟ بولو ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے گی، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ایشیائی ایجنٹ تو ہمیں مل ہی نہیں رہے، کیپٹن چوپڑا نے کہا۔ سٹھار، اس وقت تک اس پر کوڑے برساتے رہو جب تک یہ زبان نہ کھول دے، لیکن بہرحال اسے زندہ رہنا چاہیے، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، سٹھار نے کہا اور کوڑے کو ہوا میں چٹخاتا ہوا وہ کیپٹن چوپڑا کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے شراب کی آواز کے ساتھ ہی تہخانہ کیپٹن چوپڑا کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا، لیکن سٹھار کا ہاتھ مسلسل حرکت میں تھا۔ رک جاؤ، میں سب بتا دوں گا، کیپٹن چوپڑا نے رک کر کہا تو شاگل کے ہاتھ کے اشارے پر سٹھار پیچھے ہٹ گیا۔ اب بھی وقت ہے، سب کچھ سچ بتا دو، میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ، شاگل نے کہا۔ میں سچ بتا دوں گا، سب کچھ سچ، کیپٹن چوپڑا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ ورنہ، شاگل نے ایک بار پھر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں نے مادام ریکھا کی ساتھی عورت کاشی کی طرف سے شادی کا وعدہ کر لینے پر گیم کھیلی تھی۔ مجھے پانی پلاؤ، کیپٹن چوپڑا نے رک کر کہا تو شاگل کے اشارے پر کاگر نے مڑ کر الماری میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور اسے لا کر کیپٹن چوپڑا کے منہ سے لگا دیا۔ آدھی بوتل جب اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو شاگل کے اشارے پر کاگر نے بوتل ہٹا لی۔ ہاں، اب بتاؤ کہاں ہے وہ ایجنٹ، پاک ایشیائی ایجنٹ، شاگل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک رشما پہنچ چکے ہوں گے، میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ کاشی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کا کام کر دوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی، چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ کاشی نے مجھ سے کہا کہ پاور ایجنسی نے اپنا اڈا سیرام میں بنایا ہے اور وہاں ایسا انتظام کر لیا گیا ہے کہ رشما کی نگرانی سیٹلائٹ سے کی جائے گی، اور جیسے ہی پاک ایشیائی ایجنٹ وہاں پہنچیں گے وہ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیں گے۔ ریگستان میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے یہاں بانڈا آنا تھا اور یہاں میں موجود تھا، اور مادام ریکھا کو خطرہ تھا کہ کہیں ہم انہیں گھیر کر یہاں ہلاک نہ کر دیں۔ اس طرح کریڈٹ سیکرٹ سروس کو مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ میں ایسا انتظام کر دوں کہ پاک ایشیائی ایجنٹ رشما پہنچ جائیں اور آپ مطمئن ہو کر واپس چلے جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نے پوائنٹ 1 پر مان سنگھ کے ذریعے صحرا کو چیک کرنے کے لیے آلات نصب کرائے ہوئے ہیں، اور مان سنگھ کا رابطہ براہ راست آپ سے ہے۔ اس لیے میں نے منصوبہ بندی کی اور ایک خالی خصوصی جیپ کو صحرا کے کنارے پہنچا دیا، اور پھر میں نے اسے اسٹارٹ کیا اور ایک ربڑ اور اسپرنگ کو مخصوص انداز میں کلپ کر کے میں جیپ سے نیچے اترا اور جیپ آگے صحرا میں دوڑتی چلی گئی۔ چونکہ یہ صحرا تھا اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہ تھی کہ جیپ کس طرح دوڑتی ہے۔ بہرحال اتنا مجھے معلوم تھا کہ وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد میں پوائنٹ 1 پر پہنچا اور وہاں مان سنگھ نے مجھے بتایا کہ جیپ کو چیک کر لیا گیا ہے اور آپ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر اسے نشانہ بنانے صحرا میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے مان سنگھ کو ہلاک کر دیا اور مشینری کو تباہ کر دیا تاکہ یہ کارروائی کسی اور کی معلوم ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آپ خالی جیپ کو تباہ کر کے لازماً اسے چیک کریں گے اور اسے خالی پا کر واپس مان سنگھ کے پاس آئیں گے، اور اس طرح آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس دوران وہ پاک ایشیائی ایجنٹ اطمینان سے رشما پہنچ جائیں گے، کیونکہ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ ایک اور خصوصی جیپ کو سیکر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے، لیکن وہ ابھی سیکر میں داخل نہ ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے آپ کو کس طرح مجھ پر شک پڑ گیا، کیپٹن چوپڑا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ بچوں والی کہانی مجھے مت سناؤ۔ پاک ایشیائی ایجنٹ تمہاری تحویل میں ہیں اور تم انہیں سیرام پہنچا کر کریڈٹ ریکھا کو دلانا چاہتے ہو۔ مجھے وہ پاک ایشیائی ایجنٹ چاہیے
زندہ یا مردہ؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جو سچ تھا میں نے بتا دیا ہے، کیپٹن چوپڑا نے ایسے لہجے میں کہا کہ حقیقتاً شاگل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے اس نے کیپٹن چوپڑا کے سینے میں پورا برسٹ اتار دیا۔ غدار، نان سینس، صرف اس احمق لڑکی سے شادی کے لیے سیکرٹ سروس سے غداری کر بیٹھا؟ نان سینس، شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، اس کی لاش لے جا کر کہیں ریت میں دفن کر دو اور ادھر پوائنٹ 1 سے مان سنگھ کی لاش اٹھوا کر اسے بھی دفن کرا دو تاکہ ان کی لاشیں سامنے نہ آ سکیں، اور سٹھار تم پوائنٹ 2 سے ماتھر کو کال کرو۔ اب ہمیں ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہوگا، شاگل نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دونوں نوجوانوں نے کہا، اور شاگل سر ہلاتا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیپ تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں داخل ہو گئی۔ چونکہ یہ جیپ خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کے پھیلے ہوئے مخصوص انداز کے ٹائر ریت پر بھی اس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے جیسے پختہ سڑک پر، اس لیے اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کہیں شاگل نے صحرا کو چیک کرنے کا کوئی انتظام نہ کر رکھا ہو؟ عقبی سیٹ پر موجود صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے اس نے کیا ہوگا، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہ سب بے حد چوکنا نظر آ رہے تھے۔ عمران کی نظریں نہ صرف صحرا میں ادھر ادھر گھوم کر اس کا جائزہ لے رہی تھیں، بلکہ بار بار وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتا، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ جیپ اسی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک ٹیلے کے پیچھے سے گھوم کر جیپ جیسے ہی آگے بڑھی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عبد الجبار نے پوری قوت سے بریک لگائے اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ او، یہاں کسی جیپ پر میزائل فائر ہوئے ہیں، عمران نے سامنے ریت پر ہر طرف بکھرے ہوئے جیپ کے پرزوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور اچھل کر نیچے اتر آیا۔ باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے اور پھر وہ سب اس طرف کو بڑھ گئے جدھر تباہ شدہ جیپ کے پرزے اور حصے بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں نہ کوئی لاش ہے اور نہ ہی کسی لاش کا کوئی ٹکڑا، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ جیپ بغیر ڈرائیور کے چل رہی تھی، اچانک صفدر نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص آلہ تھا، یہ بیلٹ کی صورت میں تھا جس کے ایک سرے پر ایک ہک نما آلہ لگا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر ایک باکس سا تھا۔ گو دونوں حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن اسے دیکھتے ہی سب سمجھ گئے کہ یہ آٹو ڈرائیونگ آلہ ہے۔ اسے اگر کسی بھی گاڑی کے ایکسیلیٹر اور اسٹیئرنگ کے ساتھ لگا دیا جائے تو باکس نما حصے میں موجود مخصوص آلہ ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالے رکھتا ہے، جبکہ ہک نما آلہ اسٹیئرنگ کو سیدھا رکھتا ہے اور چلتی ہوئی گاڑی میں اسے فٹ کر کے آسانی سے نیچے چھلانگ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ یہ مجھے تو کوئی ڈرامہ لگتا ہے عمران، شاید ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، جولیا نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ادھر ادھر پھیل کر دیکھو، شاید ریت پر کسی ہیلی کاپٹر کے اترنے کے نشانات ابھی تک موجود ہوں، عمران نے کہا تو سب تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر صالحہ نے کافی فاصلے پر وہ نشانات تلاش کر لیے اور سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ واقعی ہیلی کاپٹر کے نشانات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کارروائی کافرستان سیکرٹ سروس کی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کیا کارروائی؟ کیوں انہوں نے پہلے خالی جیپ کو دوڑایا اور پھر اس پر میزائل فائر کیے؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی شاگل کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، شاید شاگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ وہ کیسے؟ صفدر نے کہا۔ بس میرا خیال ہے، لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بات کسی حد تک سمجھ تو آتی ہے، لیکن عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ سوچنے کے ساتھ ساتھ بول رہا ہو۔ کیا سمجھ میں آئی ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے جیب سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ریکھا کالنگ جناب شاگل، اوور۔ عمران نے ریکھا کی آواز اور لہجے میں بار بار کال دینا شروع کر دی تو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ یس، شاگل اٹینڈنگ یو، اوور۔
थोड़ी देर बाद शागिल की करख्त आवाज़ सुनाई दी। जनाब शागिल, आपको यकीनन इत्तला मिल चुकी होगी कि मैं अपने आदमियों समेत बांडा छोड़कर सीराम चली गई हूँ ताकि आप इत्मीनान से पाकिस्तानी एजेंटों का शिकार खेल सके, और अगर इसके बावजूद वो बच जाएं तो फिर मैं अपनी एजेंसी समेत हरकत में आऊँगी, क्योंकि बहरहाल हम दोनों को ही काफिरिस्तान का मुफाद अजीज़ है। और मुझे ये इत्तला भी मिल चुकी है कि पाकिस्तानी एजेंट बांडा पहुँच चुके हैं। क्या पोजीशन है उनकी? ख़त्म हो गए हैं या नहीं? ओवर। इमरान ने रेखा के लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने कैप्टन चोपड़ा के ज़रिए मुझे डॉज देने के लिए जो ड्रामा खेला है रेखा, मैं उसकी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को ख़ास तौर पर दूंगा। ओवर। दूसरी तरफ से शागुल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? ओवर। इमरान ने रेखा के लहजे में कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। तुम्हारी वो साथी औरत काशी ने कैप्टन चोपड़ा से शादी का वादा करके उसे मुझसे गद्दारी पर आमादा कर लिया और उसने खाली जीप को सीकर सहरा में चला दिया। मैंने एक चेकिंग स्पॉट बनाया हुआ था, वहाँ से मुझे उस जीप की इत्तला मिल गई। मैं हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुँचा और उस जीप पर मिसाइल फायर कर दिए, लेकिन जीप खाली थी। मैं वापस चेकिंग स्पॉट पर गया तो वहाँ पहले ही कैप्टन चोपड़ा ने कार्रवाई कर रखी थी। मेरे आदमी को भी हलाक कर दिया और तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी। इसका मकसद था कि अगर मैं चेक कर लेता कि जीप खाली थी तो मैं उसे पाकिस्तानी एजेंटों की शरारत समझता और उन्हें तलाश करता रहता, और अगर चेक ना करता तो फिर यही समझता कि वो हलाक हो चुके हैं, जबकि उनकी लाशें कैप्टन चोपड़ा सीराम पहुंचा देता और तुम उसे अपना क्रेडिट बना लेती। लेकिन शागिल इतना अहमक नहीं है जितना तुमने और तुम्हारे उस चोपड़ा ने समझ लिया है, इसलिए मैंने चोपड़ा को पकड़कर उससे असल बात उगलवा ली। अलबत्ता ये बात बताने से पहले ही वो हलाक हो गया कि उसने पाकिस्तानी एजेंटों को कहाँ रखा हुआ है। मैं बहरहाल उन्हें तलाश कर लूँगा और ये क्रेडिट बहरहाल मुझे ही मिलेगा। ओवर। शागिल ने आदत के मुताबिक जज्बाती होकर सारी तफसील खुद ही बता दी। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। हो सकता है कि उस चोपड़ा ने मुल्क से गद्दारी की हो और वो पाकिस्तानी एजेंटों से मिल गया हो। बहरहाल तुम कोशिश कर लो, जब तुम नाकाम हो जाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं हरकत में आऊँगी। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे जेब में डाल लिया। अजीब ड्रामा है ये, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इस कैप्टन चोपड़ा ने वाकई खूबसूरत ड्रामा किया है। वो दरअसल हमें रश्मा तक पहुंचने का मौका देना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि शागिल ने सहरा को चेक करने का मशीनी इंतज़ाम किया हुआ है, इसलिए उसने ये ड्रामा खेला था। इमरान ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसका मतलब है कि वहां पहुंचते ही उधर सेराम से रेखा की फोर्स वहां पहुंच जाएगी और इधर से शागिल भी अपने आदमी लेकर पहुंच जाएगा और वहां हमारे पास छुपने की भी जगह नहीं होगी, जूलिया ने कहा। जाहिर है, लेकिन बहरहाल हमें मिशन तो मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा और वापस जीप की तरफ बढ़ गया। अब्दुल जब्बार, क्या वहाँ रश्मा के इर्द गिर्द कोई छुपने की जगह है? इमरान ने जीप के आगे बढ़ते ही ड्राइविंग सीट पर मौजूद अब्दुल जब्बार से मुखातिब होकर कहा। नहीं जनाब, वहाँ हर तरफ रेत ही रेत है। अलबत्ता एक कदीम मोहब्बत वहाँ मौजूद है। वहाँ पहले हमारा गांव था, लेकिन उस गांव को मलियामेट कर दिया गया। अब वहाँ चंद दरख्त और एक कुदरती चश्मा मौजूद है जो अब बाहर से खुश्क हो चुका है, क्योंकि उस चश्मे का पानी अंदर से ही मोड़कर उसे लेबॉर्ट्री में ले जाया गया है, अब्दुल जब्बार ने जवाब देते हुए कहा। इस लेबॉर्ट्री का दहाना कहाँ हो सकता है? इमरान ने कहा। इस बारे में मुझे इल्म नहीं, क्योंकि मैं लेबॉर्ट्री बनने के दौरान या बाद में वहाँ कभी नहीं गया, अब्दुल जब्बार ने जवाब दिया। इमरान साहब, इन हालात में हमें पहले सीराम जाना पड़ेगा ताकि पावर एजेंसी के कांटे को पहले निकाल दिया जाए, सफदर ने कहा। नहीं, सीराम दूर है, वहाँ तक इस सहरा के रास्ते तो नहीं जा सकते, क्योंकि जीप में बहरहाल इतना फ्यूल मौजूद नहीं होगा, इमरान ने कहा तो सब ने बेख्तियार मुंह बना लिए। रेखा गन शिप हेलीकॉप्टरों पर ही वहाँ पहुँचेगी और हमारे पास मिसाइल गनें भी मौजूद नहीं हैं, जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, जो होगा देखा जाएगा, ख्वामखा की सोचें फजूल हैं, तनवीर ने कहा तो जूलिया ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसे तनवीर की बात से इत्तेफाक हो। जीप खासी तेज़ रफ्तारी से सहरा में आगे बढ़ी चली जा रही थी। ये तो अच्छा है कि शागिल को इस बात का यकीन है कि हम वहीं बांडा में हैं और वो हमें वहाँ तलाश कर रहा होगा,
ورنہ وہ اب تک ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہوتا۔ عمران نے کہا اور سب نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر مسلسل اور طویل سفر کرنے کے بعد انہیں دور درختوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ان چوٹیوں کے نظر آنے کا مطلب تھا کہ وہ اب رشمہ پہنچنے والے ہیں جہاں لیبارٹری موجود ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ درخت واضح ہونے لگے، لیکن ابھی وہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھے کہ عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او جیپ ٹیلے کے پیچھے روکو، سامنے سے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور یہ یقیناً ریکھا کا ہوگا۔ عمران نے کہا تو عبدالجبار نے بجلی کی سی تیزی سے جیپ کو موڑا اور ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے روک دیا۔ سامان اٹھا لو، جلدی کرو، ہمیں اس سے دور جانا ہوگا، جلدی کرو، عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب واقعی بجلی کی سی تیزی سے اس ٹیلے سے ہٹ کر کافی فاصلے پر مختلف ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ ہیلی کاپٹر ابھی کافی فاصلے پر تھا، لیکن اس کی رفتار شاید کافی تیز تھی کہ جلد ہی وہ واضح طور پر نظر آنے لگ گیا، اور تھوڑی دیر بعد ان کے سروں کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن کچھ فاصلے پر جا کر وہ گھوما تو سب سمجھ گئے کہ وہ چکر کاٹ کر واپس آئے گا، اس لیے وہ سب تیزی سے دوڑ کر ٹیلے کی دوسری طرف ہو گئے تاکہ واپس آتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں موجود افراد انہیں چیک نہ کر سکیں۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا۔ وہ چکر کاٹ کر واپس مڑا اور ایک بار پھر ان کے سروں سے گزرتا ہوا واپس اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ عمران ٹیلے کی اوٹ سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ واپس آئے گا کیونکہ لازماً اس نے واپس مڑتے ہوئے جیپ کو چیک کر لیا ہوگا، لیکن ہیلی کاپٹر چھوٹا ہوتے ہوتے ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو عمران ٹیلے کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا اسے جیپ نظر نہیں آئی؟ جولیا نے بھی ٹیلے کی اوٹ سے باہر آتے ہوئے کہا۔ باقی ساتھی بھی باہر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے جیپ کو دیکھ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ صرف چیکنگ کرنے آئے ہوں اور اب وہ مادام ریکھا کو اطلاع دے اور پھر اکٹھے 10-12 ہیلی کاپٹر یہاں پہنچ جائے۔ عمران نے کہا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ سامان اٹھاؤ اور چلو، جیپ کو یہیں رہنے دو، ہم نے اب پیدل جانا ہے، لیکن چشمے کی طرف نہیں بلکہ اس کی مخالف سمت میں۔ ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک یہ لوگ ہر طرف سے فائرنگ کر کے ہمیں چیک کرنے نیچے نہ اتر آئیں، پھر ایک ہیلی کاپٹر کے سوا باقی ہیلی کاپٹروں کا ہم شکار کھیلیں گے۔ عمران نے کہا۔ لیکن لیبارٹری کا کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ لیبارٹری کہیں بھاگی نہیں جا رہی، پہلے ان خطرات سے تو نمٹ لیں۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ریت کے نیچے کافی گہرائی میں لیبارٹری بنی ہوئی تھی، جس کی چھت اس قدر مضبوط تھی کہ اس پر سینکڑوں ٹن ریت کا بوجھ بھی کوئی اثر نہ ڈال سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ اس قدر مضبوط تھی کہ اس پر ایٹم بم بھی اثر نہ کر سکتا تھا۔ اس لیبارٹری کے ایک کمرے میں ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا نوجوان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک مستطیل شکل کی ایک مشین موجود تھی، جس کی اسکرین نہ صرف روشن تھی بلکہ وہ واضح طور پر 4 حصوں میں تقسیم شدہ تھی، اور ہر حصے پر بیرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک حصے میں درخت تھے، جبکہ باقی تینوں حصوں میں ریت اور ریت کے ٹیلے ہی نظر آ رہے تھے۔ نوجوان خاموش بیٹھا ہوا اسکرین کو دیکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور نوجوان چونک پڑا۔ اس نے سائڈ پر گردن موڑی اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان اور اسمارٹ لڑکی تھی۔ او سیوتی تم؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا بات ہے؟ تم اس مشین سے چمٹ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر کر کے بور ہو کر ادھر آئی ہوں، سیوتی نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا انتظار کر رہا ہوں، اس نوجوان نے کہا تو سیوتی بے اختیار چونک پڑی۔ پاک ایشیائی ایجنٹ؟ کیا مطلب؟ کون پاک ایشیائی ایجنٹ؟ وہ یہاں کہاں آئیں گے؟ سیوتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت ہماری لیبارٹری شدید خطرے میں ہے؟ کسی بھی لمحے اس پر حملہ ہو سکتا ہے، نوجوان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سیوتی کوئی جواب دیتی، میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو نوجوان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راگھوش بول رہا ہوں، نوجوان نے کہا۔ ڈاکٹر ناتھ بول رہا ہوں راگھوش، تم آؤٹ چیکنگ کر رہے ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس سر، مسلسل کر رہا ہوں، راگھوش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی،
ہمیں اعلیٰ حکام کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ناتھ نے کہا، یس سر، آپ نے پہلے بھی حکم دیا تھا سر، راگھوش نے جواب دیا۔ میں نے اس لیے دوبارہ اپنا حکم دہرایا ہے کہ کہیں تم انہیں دیکھ کر جذباتی نہ ہو جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، راگھوش نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو راگھوش نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں یہ پاکیشیائی ایجنٹ اور کیوں یہاں آ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ سیوتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس پاکیشیائی ڈاکٹر طارق کی خدمت سے فرصت ملے تو تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، راگھوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات چھوڑو، مجھے تفصیل بتاؤ تو صحیح، سیوتی نے کہا۔ ڈاکٹر طارق کارمن سے کوئی فارمولہ لے آیا ہے اور یہاں اس کی سرکردگی میں کام ہو رہا ہے۔ پاکیشیائی ایجنٹ اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ڈاکٹر کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں، راگھوش نے مختصر انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، کیا انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے؟ سیوتی نے چونک کر کہا۔ کافرستان کی 2 ایجنسیاں یہاں موجود ہیں، کافرستان سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی، اور دونوں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، راگھوش نے کہا تو سیوتی کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر بھی پہنچ جائیں گے؟ کیا مطلب؟ سیوتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ان کا لیڈر عمران ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں سیکیورٹی چیف بننے سے پہلے میں ایک ایجنسی میں کام کرتا رہا ہوں جس کا سربراہ کرنل فریدی تھا، اور کرنل فریدی اور عمران دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے ایجنٹ ہیں۔ بعد میں کرنل فریدی کافرستان سے چلا گیا اور ہماری ایجنسی کو بھی کچھ عرصے بعد توڑ دیا گیا۔ مجھے لیبارٹری سیکیورٹی سیکشن میں لے لیا گیا، اور مختلف لیبارٹریوں سے ہوتا ہوا اب کچھ عرصے سے میں یہاں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں۔ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ پاور ایجنسی اور کافرستان سیکرٹ سروس کچھ بھی کر لے، عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی صورت بھی نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ یہ ہر حالت میں اس لیبارٹری کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، راگھوش نے کہا تو سیوتی کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔